ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ نوید صاحب، نئے صوبوں کی بات تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ میاں عامر صاحب اس حوالے سے ایک بڑا پلان رکھتے ہیں، پریزنٹیشنز دے رہے ہیں جگہ جگہ، اور بھی کچھ لوگ ایکٹیو ہیں، محسن نقوی صاحب نے بھی انڈوس کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں نئے صوبے کتنے ضروری ہیں، انتظامی یونٹس؟ اس پہ کئی آراء ہیں اور کئی اسکولز آف تھاٹ ہے اس کے اوپر، اور یہ کوئی انہونی یا کوئی انوکھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ممالک میں اس طرح کیا گیا، ایون انڈیا میں آپ دیکھیں پنجاب کے 3 حصے کیے گئے، لیکن ہر ایک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ ود ایلیمنٹ آف سنسیریٹی کر رہے ہوں تو وہ ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، باقی ایڈمنسٹریٹو ریزن جو بھی ہیں، کہ ایک تو پنجاب کے اوپر ہمیشہ اعتراض آتا ہے تمام صوبوں سے، تمام قربانی دینے کے باوجود، تمام حصہ دینے کے باوجود، چونکہ ایک بڑا صوبہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو ہمیشہ یہ نشانہ بنتا ہے چھوٹے صوبوں کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں نا جی، پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز، تو آپ نے ریئلٹی کے بجائے پرسیپشن کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر ایسا پرسیپشن کریٹ کیا جائے کہ کوئی ایک ڈومینیٹ نہیں کر رہا، اور اس سے جو ہے وہ آپ جتنا ہی اس کے پاس حصہ ہے اور آپ باقی جتنا ہی اس کے پاس اتھارٹی اور پاور اینڈ پاپولیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک لاجک ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ طریقہ کار بہت ضروری ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے۔ تو آپ جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہیں، کنسنسس ڈیولپ کرنے کے طریقہ کار ہیں، ان کو آپ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ اگر تمام پارٹیز اور میجورٹی اس پہ ایگری کرتی ہے تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں تو لیکن نوید صاحب، ہمارے ہاں ایک عجیب فیشن ہے، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیم بنانے لگیں تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، فلاں جی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم مر جائیں گے، مار دیں گے۔ آپ کوئی بڑا اور منصوبہ بنانے کی کوشش کریں، اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آئینی طور پہ اس کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، این ایف سی کی بات کریں، 18ویں ترمیم کی بات کریں، جو صوبے علیحدگی کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو ابھی جو سچویشن، یہ بحث شروع ہوئی ہے، اسی میں سندھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، گلگت بلتستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے، بلوچستان کی کیا سچویشن، پنجاب رہ گیا ہے، اب پنجاب سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جی پنجاب کو آپ تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ تو انتظامی چھوٹے یونٹ جب تک آپ نہیں بنائیں گے، کیسے پوسیبل ہے کہ یہ گورننس کا ماڈل بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، ابھی ڈیبیٹ تو یہ بھی چل رہی ہے کہ دوسری آپشن جو ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، وہ ہے جو آپ کی لوکل باڈیز کو، جو آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی کہہ رہا اس ہے، کو اگر اسٹرینگتھن کوئی کیا جائے۔ اگر اسے امپلیمنٹ کریں اور ڈیوالو کریں پاورز کو ایز پر کانسٹیٹیوشن، تو اگر وہ بھی ایک یعنی طریقہ کار ہے ایڈمنسٹریشن کو ایڈریس کرنے کا، تو میرا خیال ہے دونوں آپشنز کو سامنے رہ کے اس کا اگر صحت مندانہ طریقے سے اس پہ بحث کی جائے اور جو ورکیبل ہے اس پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ ایک دم شور ڈالنا شروع کر دے ایک لابی اور باقی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں، تو اس کا مطلب تو ہے کہ آپ کا اصل جو فورم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے نا۔ صرف میڈیا کے اوپر جو باواضح بلند بات کر لے گا اس کی سنی جائے، اور باقی جو چپ کر کے میجورٹی بیٹھی ہے اس کی نہ سنی جائے، وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل تو ٹھیک میرا ہے۔ خیال ہے کہ کسی بھی تجویز کو سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے جو آئینی ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور میرا خیال ہے دونوں آپشنز کو سامنے رکھنا چاہیے، لوکل باڈیز اور جو آپ ڈویژن بالکل کرنا ٹھیک ہے۔ چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے۔ جی جی سر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، صوبے بنائیں گے اتنے زیادہ، مطلب کتنے 20 25 30 جتنے بنتے ہیں، ان کی بیسکلی جتنی 60 امینڈمنٹ کے بعد جو پاور سینٹر کی تھی وہ واپس سینٹر کو جائیں گی۔ ان کا بیسک رول وہی سمجھ لیں لوکل گورنمنٹ کا ہوگا، اوکے۔ انہیں اتنی ہی پاور ہوگی، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو لا ہوگا کہ جی ہو سکتا ہے وہ کہے جی ایک گورنر سارے صوبوں کا، پنجاب کے صوبوں کا ایک گورنر، دے کانٹ ہیو سو مینی گورنرز اینڈ سو مینی چیف منسٹرز، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اور میرے خیال دے ول آلسو ریسٹرکٹ
کہ جی آپ کی کیبنٹس 6 آدمی کی ہو سکتی ہے کہ 8 آدمی کی ہو سکتی ہے, ادروائز اس سے بہت بڑا برڈن ہوگا فائنینشیل. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ریفارمز کرنی پڑیں گی. نصرت واحد صاحبہ, دنیا میں بڑے بڑے سسٹم, بڑے بڑے امپائرز جو ہیں چند لوگوں سے چل رہی ہیں. ہم نے ترقی کی ہے پاکستان نے بڑی, 80 84 85 وزیر ہیں, اور اب تو اپنے لوگ بھی بھرتی اس میں ہم نے کر لی ہے اور بھی کری جا رہے ہیں. تو ڈویژن کی سطح پہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سٹرانگ کیا جائے, نئے صوبے بنائے جائیں, انتظامی یونٹس بنائے جائیں, اور آج کل ان کا وہ چل رہا ہے, کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان نے بہت پہلے یہ کہا تھا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پہ یہ یونٹس بنے تو اس سے بہتری آئے گی؟ اور دوسری بات جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے صوبے سے ریلیٹڈ ہے, کراچی کو وفاق کے تحت کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے یا انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا دیں یا وفاق کے تحت کر دیں. پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے, جلوس سندھ میں نکلنا شروع ہو گئی. یہ کون لوگ نکال رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو صوبوں کی بات ہے کہ اس میں ڈویژن ہونی چاہیے, اور خان صاحب نے بھی اس بات کو کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, میرا خیال میں 18 سے پہلے کا میرا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اخباروں میں بھی آیا تھا. یہاں پہ کیا پورے پاکستان کے اخبار میں آتا تھا میرا. تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ چھوٹے صوبے جب بنیں گے تو ان کی ہینڈلنگ میں آسانی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد خان صاحب نے بھی یہی والی بات کی, اور اب دوبارہ یہی والی چیز ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں, جب تک وہ لوکل لوگوں سے اٹھ کے اوپر نہیں آ رہے ہوں گے, یہاں پہ تو خاندان چل رہے ہیں نا, یہاں پہ تو سیاست یا کچھ اور کہنا از ویری ویری چیپ جسے کہنا چاہیے, کہ آپ لوگوں کو نہیں لاتے, آپ صرف اپنے خاندان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ دیکھ لیں اس کی مثال کہ حمزہ کو وہاں پہ پنجاب میں اس نے دھکیل دیا خاتون نے, تو وہ یہاں پہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں آفس بنا کے بیٹھ گئے. کوئی ایسا نہیں ہے بندہ جو رہ جائے کہ خاندان کا ہے اور اس کو کوئی آفس نہ مل رہا ہو. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے, ان کو اپنے بیٹے کے علاوہ بیٹی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. وہ جو انتہائی پرانے لوگ ہیں جو بے نظیر کے زمانے سے تھے, جو بلاول کے ساتھ میری ایک دوست تھی, وہ اس کی ماں کے ساتھ جاتی تھی, ٹرین میں سفر کر رہی ہوتی تھی, کہتی میں نے ڈائپرز تک چینج کیے ہوئے, لیکن اب وہ سب سارے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں بلاول کے پیچھے, اور جو مرضی وہ کہہ رہے ہوں وہ سب خوش ہو کے تالیاں بجا رہے ہوں گے اور سب کر رہے ہوں گے. تو یہ سیاست نہیں ہے, یہ خاندان کو پروموٹ کرنے کی چیز ہے. اور پاکستان کو ان لوگوں نے اپنی بیس بنایا ہوا ہے, جہاں پہ جب حکومت ملے آؤ بے انتہا لوٹو, اس کے بعد بھاگ جاؤ, جیسے ہی فرصت ملے آپ کو آپ غائب ہو جائیں, اور کچھ دن 4 سال 5 سال 3 سال انتظار کریں, اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں, جی آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا. نصرت صاحبہ, کراچی کا جو معاملہ ہے, کراچی میں رہنے والے لوگ جو ہیں, کراچی کے بارے میں کیا سلوشن کیا دیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے؟ یہی سمجھتے ہیں کہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. کراچی آپ کو پتا ہے پاکستان کا 80% اکانومی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو اشتہار آتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ اپلائی نہ کریں اس میں جاب کے لیے. تو سندھ سے لا کے ان کو جاب دی جاتی ہے, لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایم کیو ایم کو بٹھایا ہوا ہے جس نے ایک سیٹ نہیں جیتی ہے, وہ کس طرح سے وہ عوام کے ساتھ کوئی انصاف کر سکیں گے؟ جو جب تک جو حقدار ہے اس کو لا کے وہاں پہ نہیں بٹھایا جائے گا, تب تک آپ جو مرضی کر لیں, 24 کے بجائے 180 صوبے کر لیں, کچھ نہیں آپ کر سکیں گے. جب تک آپ سیاسی طور پہ لے کے نہیں آئیں گے یہاں پہ استحکام, تب تک کوئی بات نہیں بن سکے گی. پاکستان اسی طرح سفر کرتا رہے گا, اور پاکستان کو اسی طرح لوٹا جاتا رہے گا, اسی طرح سفر کرتا رہے گا, اردو والا بھی اور انگریزی والا بھی. جی اعجاز عالم صاحب, آپ کے خیال میں اعجاز عالم صاحب, یہ نئے صوبوں کا جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہے, آپ کی پارٹی اختلاف کر رہی ہے کہ جی نئے صوبوں کی کیا ضرورت ہے. سارے ہی کہتے ہیں جی, کوئی کہتا ہے پنجاب کا بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے, کوئی کہتا ہے سندھ کا نہیں ہونے دیں گے, کوئی کہتا ہے جی ہم اس کا بلوچستان کا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ لسانی بنیادوں پہ صوبے بنانا ٹھیک نہیں, انتظامی بنیادوں پہ اگر یونٹس بن جائیں تو آپ کے خیال میں گورننس بہتر نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں نوید الہی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا, یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے پہلی دفعہ کی ہے, صرف اس کی ٹائمنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ انہوں نے کس ٹائمنگ پہ کی ہے. ادروائز تو صوبوں کی بات دیکھیں, آپ پچھلی گورنمنٹ دیکھیں پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے اس وقت جو سرائکی موومنٹ کے جو ازدار صاحب اس کو ایڈ کر رہے تھے, تو ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ یہ ساؤتھ جو ہے وہ صوبہ بنے, لیکن وہ بھی نہیں بن سکا.
تو نون لیگ بھی سچ مخالفت نہیں کرتی، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ کسی صورت بھی سندھ میں جو ہے تقسیم نہیں چاہتے. آپ نے جس طرح ہماری بہن نے نصرت وادی صاحب نے کراچی کا جو منظر پیش کیا، یقین کریں کہ میں خود کراچی میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس وقت کا کراچی اور آج کے کراچی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ابھی برکی صاحب نے بات تو کی ہے کہ ہم نے اتنے قرضے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے. ہم نے 1200 ارب کا جو پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور ہم کیا بیگرز بنا رہے ہیں پوری قوم کو. دنیا سکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، ہم پوری قوم کو جناب یہ ان پہ لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ ہر مہینے جو ہے یا 3 مہینے بعد آپ کی گورنمنٹ ہی دیتی ہے نا بھائی، آپ کی گورنمنٹ دیتی ہے. سر جو بھی دیتی ہے، پہلے 600 ارب تھے، اب 850 ارب ہو گئے ہیں. اس 850 ارب سے آپ 1 ارب روپے کی ایک فیکٹری بنائیں نا، تو آپ سوچیں کہ سال میں کتنی بنتی ہے، اور 5 سال پہ ملٹی پلائی کریں تو کتنے یونٹس بنتے ہیں انڈسٹریل. تو چلیں 1200 ارب کی کتنی فیکٹریاں بنیں گی؟ تو آپ دیکھیں نا، اس پہ غور کریں نا جی کہ 1200 ارب کا مطلب کیا ہے. تو بات کر دیکھیے، آپ کو پتا ہے تو آپ کو یہ مانگنے والا تو ملک میں رہے گا نہیں، سارے اس پہ کام کریں گے. آپ کو ذوالفقار صاحب پتا ہے کہ اس دفعہ بجٹ کیسے پاس ہوا ہے؟ کہ بلیک میلنگ ہے بھائی. انہوں نے کہا کہ 1400 ارب کریں، اگر 1400 ارب نہیں کریں گے تو ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اور بات یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی اپنی اس حد تک بات کرتی ہے. جب ملک کی بات آتی ہے تو سارے اپنے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں تو آپ نے بھی دیا نا، دیکھیں وہ بلیک میل کر رہے تھے، آپ بلیک میل ہو گئے. آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے 1200 ارب روپیہ یہ آپ کا ہے، آپ کسی کے گھر سے لائیں، آپ ملک کا نہیں دیتے ہم. تو کیونکہ آپ کو اقتدار چاہیے، اینی کاسٹ چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے. آپ نے کہا جی لے لو ہے، تسی لے لو ہے، تسی لے لو ہے، تسی لے لو. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لوگ اپنے اپنے مفاد کی جب پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں. تو ابھی بھی کوئی نئے صوبے بننا کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس انتظامی بنیادوں پر چیزیں بہتر دیکھیں. ہماری گورننس کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے یونٹس کو جو ہے وہ جو ہے چلا ہی نہیں سکتے. اب کراچی تو خود ایک بہت بڑا کنٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 80% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور اس کی حالت جو ہے یقین کریں. اعجاز عالم صاحب ایک وقت تھا 62-63 میں، اخباروں کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، گوگل سے نکال سکتے ہیں. بحث یہ ہوا کرتی تھی کہ آنے والے 10 سالوں میں لنڈن آگے ہوگا، نیو یارک ہوگا یا کراچی ہوگا. یہ بحث ہوتی تھی کہ کون سا شہر اگلے 10 سالوں میں آگے ہوگا. یہ کراچی تھا. اور کراچی میں جو حبیب بینک کی بلڈنگ تھی، وہ چائنیز پہلی دفعہ آئے تو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ بلڈنگ تو اسی بنائی کس طرح. تو کراچی تو دیکھیں تو آپ بالکل ہی آج کے کراچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. برکی صاحب اور پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ لینے کو بھی تیار نہیں کہ کراچی کو برباد کس نے کیا ہے. اچھا لو جی تاڑے تے گل آ گئی. نہیں سر دیکھیں بھٹو صاحب تو بنا گئے تھے اسے آلموسٹ ورچولی دبئی کو بیٹ کر دینا تھا اس نے، جو بھٹو صاحب نے کیا تھا کیسینوز. تو دبئی آپ بھی کراچی کی لاش کے اوپر کھڑا ہے. ہاں نہیں یہ سارا آپ کا بیڑا گرک یہ بیسکلی یہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے جو بچے تھے MQM، یہ انہوں نے بیڑا غرق کیا. MQM ضیاء الحق کے ایک تو تھا کہ جماعت اسلامی کو وہ، لیکن 13 سال سے تو آپ کی حکومت ہے نا جی. جماعت اسلامی کو وہ ڈاؤن کر رہے تھے. کہہ رہے 13 سال تو تاڑی حکومت ہے بھائی جان. سر گند کو صاف کرنا کوئی آسان کام ہے. صاف ستھرا پنجاب بن رہا ہے، اس طرح صاف ستھرا کراچی بنے یہ. اور پھر ضیاء الحق نے MQM بڑا شیطان آدمی تھا نا تب. اور آپ کرپشن کا بھی دیکھ لیں، کسی سہروردی لے لیں، بوگرا صاحب لے لیں، چودھری محمد، کوئی بھی پرائم منسٹر تھا، بھٹو صاحب کے 7-8 سال جو دیکھ لیں کوئی کرپشن نہیں تھی. کرپشن شروع ہوئی 85 کے بعد. اچھا 85 کے بعد جب یہ نیا دور آیا، کرپشن، کلیشنکوف، قبضہ گروپ، ڈرگز، یہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہ کے بعد اپ ٹو 1977 بڑا اچھا کام تھا پاکستان میں.
اور جو چاہے ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر جو بھی تھا اس کی اچیومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ترقی ہو رہی تھی اس وقت. ہاں بہت زیادہ اچیومنٹ تھی اس کی. تو بھٹو صاحب کی بہت لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی ساری فیکٹریاں, اس کی وجہ سے بھی پاکستان نہیں, نیشنلائزیشن کا فائدہ بھی ہوا ہے. نیشنل ہاں سر, جو آج کل آپ بڑے بڑے لیڈر بزنس ٹائکونز جیسے آپ کہتے ہیں بزنس ٹائکونز, یہ کیا تھے 77 میں؟ کوئی پراندے بیچتا تھا, کوئی نسوار بیچتا تھا, کوئی مسواک بیچتا تھا. اب وہ کہتے جی بیکاز آف نیشنلائزیشن ہم پاکستان. پھر تم کیا تھے, تم کیا نشاد کیا تھا 77 میں منشا کا؟ گوئنگ اے لاس میکنگ ٹیکسٹائل اسپننگ, لاس میکنگ ٹیکسٹائل اسپننگ تھی. اب بڑے 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 باتیں کرتے ہیں. ریئلٹی کو چیک کریں نا جی, ریئلٹی نہیں دیکھتے. نوید الہی صاحب, چارٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جس کا حصہ ہو, اور ایک دفعہ طے کر لیا جائے کہ بھئی پاکستان نے چلنا کیسے ہے. بے شک اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کیا جائے, حصہ دیا جائے, اور یہ روز کا جو ٹانگ کھینچنے والا معاملہ ہے یہ بند ہو اور پاکستان کو اسٹیبلٹی ملے, استحکام ملے, تبھی جا کے پاکستان میں کوئی پیسے لائے گا. جب ہمارا گھر ان آرڈر ہوگا تو باہر سے پیسے آئیں گے. تو آپ کے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب چارٹر آف پاکستان کی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. حکومتیں چاہے بدلتی جائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ مطلب دو مثالیں, ایک لوور لیول پہ ایک دوسری پالیسی لیول پہ بتاؤں کہ پاکستان سے کریشن سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو پرانے ڈسٹرکٹس ہیں, لاہور ہے, سیالکوٹ ہے, جو میں نے جہاں پہ دیکھے, وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کے جو ٹینیور ہے وہ 1 سال سے کم, شاید کسی کا زیادہ ہوتا ہو 8 مہینے 9 مہینے, لیکن ان کی کارکردگی دیکھیں کیا تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک پالیسی طے شدہ تھی, جو آئے گا اس پالیسی کو ٹو کرے گا, فالو کرے گا, پروپیل کرے گا, اور وہ ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی رہی. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ پالیسی بناتے ہیں, اگلی گورنمنٹ اس کو شیلف کر دیتی ہے. میں کئی پالیسیز کا آپ کو یعنی بتا سکتا ہوں. فار ایگزامپل چونکہ آج کل سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے, آپ نے پچھلے 10 سال میں کوئی 4 نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز بنائی ہیں, اور ایک بھی جو پالیسی ہے اٹ کوڈ سی دا لائٹ آف دا ڈے. 2014 میں آپ نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی فیبری میں, اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر اسی سال 2014 دسمبر میں جب وہ حادثہ ہوا آرمی پبلک سکول کا, تو آپ نے ہریڈلی نیشنل ایکشن پلان بنایا جو کہ 21 پوائنٹ تھے, اس کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. اور اس میں یہ بھی نہیں کیا کہ آپ 2014 میں جو اسی سال میں پالیسی بنی تھی اس کو آپ اس کا بھی ذکر کر دیں بیچ میں. اچھا نوید بھائی, آپ کے خیال میں ویل پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی یا کسی اور طرف سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اصل تو جو پبلک پالیسی ہے اس کا تو مسئلہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا ہے. انہوں نے اپنا ویژن دینا ہے, جو بیوروکریٹ ہے وہ تو ٹیکنیشین ہے, انہوں نے بنا کے دے دینی ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اوپر نہیں ہوگا, ول نہیں ہوگی, تو نیچے بھی وہ نہیں کریں گے. تو جہاں جہاں پہ ول ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے کنٹینیوٹی آف پالیسی. ہم ایگری کریں, جیسے آپ ہمارا نیوکلیر پروگرام دیکھیں, وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو بھی حکومت آئی اس نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی بلکہ اس کو آگے چلایا. تو وہ ہماری کامیابی اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہے, اور آج ہماری وہ سیکیورٹی کا ضامن ہے. تو اس طرح کے باقی آپ ساری پالیسیز نہ کریں, کوئی 8-10 پالیسیز چن لیں کہ ان پالیسی کو ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اکنامک پالیسی کو, فارن پالیسی, ڈیفینس پالیسی, اس کو ہم سارے ایگری کریں گے, اور جو بھی حکومت آئے جو تھوڑی بہت اس میں آپ نے آلٹریشن کرنی ہوتی ہے, کیونکہ پالیسیز تو ڈائنامک ہوتی ہے نا, چینج ہونی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں, اور یہی سولوشن ہے. نصرت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چارٹر آف پاکستان اگر کوئی کرنے کی بات ہوتی ہے, ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, تو عمران خان ان کو ایکسیپٹ کریں گے, ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب کو تو مائنڈ نہیں پڑ سکتی میں کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے بالکل. اس صورت میں جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہوئے تھے اس کو پلیز آگے پہنچایا جائے, خاص طور پہ ڈیمز.
پانی کی کتنی قلت ہو رہی ہے کسی کو اندازہ ہے؟ ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے، انڈیا نے بند کر دیا ہے پانی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور جب جیسے ذرا سے حالات بہتر ہوں گے یہاں پہ پانی ختم ہو جائے گا۔ یوں نہیں یہ لوگ ڈیم کے ساتھ کیا دشمنی ہوتی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کالا باغ کی زمین آ جائے گی یا فلاں کی آ جائے گی، تو آ جائے، ان کو پیمنٹ کریں اور آگے چلیں۔ یہ تھوڑی کہ ملک کے کوئی 25 کروڑ لوگوں کو فاقے سے مار دیا جائے، پیاس سے مار دیا جائے، لیکن ہمیں نواب کالا باغ کا خیال رکھنا ہے۔ تو دس از ناٹ فیئر ایٹ آل۔ یہ ملک چلانے کے لیے آتے ہی نہیں ہے ایکچولی۔ جس دن ان کو یہ ریلائز ہو گیا کہ ملک چلانا ہے اور اس کو اس طرح چلانا ہے کہ ہر ایک کو انصاف مل رہا ہو، اور بالکل کچھ ٹھیک نہیں تو انصاف مل رہا ہو، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیزیں ٹھیک ٹھیک جاری ہوگی۔ برکی صاحب، یہ تماشا کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ جو قومی نوعیت کے پروجیکٹس ہیں، بے شک اس پہ اپنا نام لکھ لیں، برکی ڈیم کر دیں، اس پہ ملک ڈیم کر دیں، چٹا ڈیم کر دیں، کالا ختم کر دیں، لیکن بننا تو چاہیے۔ چائنا اگر یہ ایسا کرتا تو چائنا میں جو ہزاروں ڈیم بنے ہیں، انڈیا میں سینکڑوں ڈیم بنے ہیں، تو پھر تو وہ ایک ڈیم پہ رک کے بیٹھ جاتے۔ اسٹیٹ کے سامنے یہ کیوں تماشا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کیوں کمپرومائز ہے؟ میں عرض کروں، جیسے پہلے میں نے کہا یہ بن جانا تھا کالا باغ ڈیم، مگر پھر وہی شیطان نے کام دکھایا، ضیاء الحق نے، جس نے کہا نہیں، مطلب ہے اس نے نہیں بننے دیا، حالانکہ وہ ہی واز مارشل ڈکٹیٹر، پھانسیاں دے رہا تھا۔ کس نے روکنا تھا؟ کس نے روکنا تھا؟ دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے، کیا کہتے ہیں یار، آئین ہے، اس کو ایز اٹ واز وداؤٹ اینی امینڈمنٹس ریسٹور کر دیں، آپ کو کوئی چارٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 سال بعد یہ چیزیں صوبے میں چل جائیں گی، 20 سال بعد یہ ہو جائے گا، آپ ریسٹور کر دیں، پاکستان ول رن پرفیکٹلی ویل۔ اعجاز عالم صاحب، چارٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس اس کا کوئی بلو پرنٹ، کوئی نقشہ ہے، یا ہمیں باتیں ہوا میں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، جس طرح نبی الہی صاحب نے بات کی، برکی صاحب نے بات کی کہ دیکھیں ہماری جو پالیسیز ہیں، خاص طور پر جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور پھر کالا باغ ڈیم ہے، اور اس طرح کے ایسے ایشوز ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری میں بتانا چاہتا ہوں، پنجاب اسمبلی میں تو ہم نے ایک قرارداد بھی جمع کرائی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک یونیفارم لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر گورنمنٹ آتی ہے، وہ اپنے حساب کا جو ہے وہ لوکل پارٹی سسٹم لے کر آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیڈریشن ایک ہی سسٹم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر جگہ پہ لوکل پارٹی کا لیکن اعجاز عالم صاحب، یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی جب ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہی آ کے کرواتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں نا، ابھی تک جب سے پاکستان بنا سب سے بیسٹ نظام بھی جو مشرف کا 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تھا وہ اچھا رہا ہے۔ اس کے بعد تو بیسٹ تھا تو اس کو پھر آگے لے کے چلنا چاہیے تھا نا۔ سر میں نے پہلے بات بتائی کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے سسٹم رکھ دیتی ہے۔ برکی صاحب، آخری میں سوال، سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے یہ کیا رنگ لائے گا؟ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال کچھ نہ کچھ چینج لائے گا ڈیفینیٹلی۔ یہ بالکل اس نے آؤٹ آف دی بلو نہیں کہہ دیا، مگر میرا خیال ہے یہ ایک اشارہ ہے۔ کسی کے کہنے پہ کہا ہے؟ کہا تو اس نے اپنا ہز ماسٹرز وائس۔ اچھا، لیکن زرداری صاحب کو ملے تھے نا پہلے؟ زرداری صاحب کو ملنے گئے تھے، میرا خیال ہے، مجھے آئی ڈونٹ نو کیا ہوا گا، پروبیبلی ان کو اپنا بتانے گئے تھے کہ یہ ہونے لگا ہے، اگر آپ بھی مان جائیں تو پروبیبلی، یہ مجھے نہیں پتا۔ برکی صاحب نے آخر پہ دیکھو نا جی، بڑے معصوم طریقے سے اندر کی بات بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو زرداری صاحب کو بھی میسیج دے دیا، باقیوں کو بھی کہہ دیا، اور وہ کمال یہ ہے ان کا، محسن نقوی صاحب کا، جو بات کرتے ہیں انتہائی ایمانداری سے کرتے ہیں، جو ٹاسک ملتا ہے اس کو اسی انداز میں پورا بھی کرتے ہیں، تو اسی لیے تو بلو آئیڈ ہے۔ تو چلو بہرحال وہ جو کام کر رہے ہیں، خدا کرے اس میں پاکستان کے لیے ایک سنسیریٹی ہو، پاکستان کے لیے ایک بہتر اس میں نتیجہ نکلے، اور جو موجودہ اپرچونٹی پاکستان کی لیڈرشپ کو ملی ہے اس کو کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں یہ لیڈرشپ کنورٹ کرنے کی
اللہ ان کو توفیق دے تو عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ سکے. بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.